بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سر ڈاکٹر ذوالفقار علی قریشی کا تمام 7 کلاس کے اسٹوڈنٹس کو سلام ہو۔ آج آپ کی کتاب کے جو ٹائٹل آپ کے سامنے موجود ہے، ہم سبق حضرت سلیمان علیہ السلام کو ریڈ کریں گے اور وضاحت کریں گے اس کو غور سے سنتے جائیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ابتدائی تعارف۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے فرزند ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو حضرت داؤد علیہ السلام کا نبوت اور بادشاہت میں جانشین مقرر کیا ہے۔ آپ علیہ السلام کی حکومت انسانوں کے علاوہ جنات اور حیوانات پر بھی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی فوج انسانوں، جنوں اور پرندوں کے لشکروں پر مشتمل تھی اور یہ سب نظم و ضبط کے پابند تھے۔ آپ علیہ السلام کے ذریعے مملکت سبا یعنی یمن کی حکمران خاتون بلقیس اور اس کی قوم مسلمان ہوئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس اور مسجد اقصی کو دوبارہ تعمیر فرمائی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی فہم و فراست سمجھنے سے پہلے اس کے ابتدائی تعارف کو یہ سمجھ لیں۔ یمن میں بلقیس کی حکومت تھی، خاتون بلقیس کی، اور سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سارے جہان کی نبوت عطا کی تھی، ساری زمین کی۔ تو بالخصوص جب آپ نے پوری زمین فتح کرنے کا جو ہے وہ بیڑا اٹھایا تو اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام بیت المقدس مسجد اقصی کی دوبارہ تعمیر فرما کر جو ہے آپ نے یمن کے حکمران جو ہے بلقیس خاتون کو جو ہے وہ پیغام بھیجا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی فہم و فراست یہ ہے کہ بہت ہی زبردست کچھ لوگوں کی بکریاں رات کے وقت ایک کھیت میں داخل ہوئی اور اسے نقصان پہنچایا۔ یہ مقدمہ حضرت داؤد علیہ السلام کے سامنے پیش ہوا تو آپ نے یہ فیصلہ دیا کہ چونکہ کھیتی کا نقصان اس قدر ہوا ہے جتنی ان کی بکریوں کی قیمت ہے، اس لیے تمام بکریاں کھیتی والے کو دے دی جائیں۔ جب یہ معاملہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے پیش ہوا تو آپ نے فرمایا کہ دونوں فریق کے لیے اس سے آسانی کی صورت بھی ہو سکتی ہے۔ اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام کی عمر مبارک 11 سال کی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ بکریوں کے مالکان کھیتی کو درست کریں اور ویسی ہی کر دیں جیسی پہلے تھی، اور اس وقت تک بکریاں کھیتی کے مالک کے حوالے کر دی جائیں جن کے دودھ وغیرہ سے وہ فائدہ اٹھائیں۔ جب کھیتی درست ہو جائے تو بکریوں کا مالکان اپنی بکریاں لے جائیں، بکریوں کے مالکان اپنی بکریاں لے جائیں۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام نے اس فیصلے کو بہت پسند فرمایا اور اسے نافذ بھی کر دیا۔ گویا کہ 11 سال کی عمر میں دیکھیں آپ نے کیسا زبردست فیصلہ دیا۔ یہ آپ کی فہم و فراست، آپ کی دور اندیشی، آپ کے حافظے پر بہت زبردست جو ہے وہ دلالت کرتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے معجزات۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو معجزات عطا ہوئے ان میں سے چند یہ ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام چند چرند پرند اور دیگر جانوروں اور حشرات کی بولیاں جانتے تھے، بلکہ انبیاء علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ سارے جہان کی بولیاں عطا فرماتا ہے۔ یہ ذہن میں رہے آپ کے، یہ کیونکہ سبق میں جتنا لکھا آپ اس کو سمجھیں۔ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ سفر میں تھے، راستے میں چونٹیوں کی وادی سے گزر ہوا۔ ایک چونٹی نے دوسری چونٹی سے کہا اے چونٹیوں، اپنے گھروں میں چلی جاؤ، کہیں بے خبری میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر تمہیں کچل نہ ڈالیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چونٹی کی گفتگو 3 میل دور سے سماعت فرما لی اور اپنے لشکر کو کچھ دیر کے لیے روک لیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کو، یہ دوسرا معجزہ بتانے سے پہلے یہ بتا دوں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو اتنی طاقت عطا فرمائی ہوتی ہے کہ وہ چونٹی کی آواز، وہ بھی 3 میل دور سے، اللہ والوں کی ایسی شان نہیں ہوتی۔ یہ تو بابا بہت اعلیٰ شان کے ہوتے ہیں، یہ تو ہماری فہم و فراست سے بھی افضل و اعلیٰ ہوتے ہیں، بلند و بالا ہوتے ہیں۔ تو چونٹی کی 3 میل دور سے آواز سن لینا، آپ لوگ اگر کان لگا کے بھی سننا چاہو نا چونٹی کی آواز، یا کوئی مائکرو فون لگا کے بھی سننا چاہو تب بھی نہیں سن سکتے۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو بڑے اختیارات، طاقتیں، قدرتیں عطا فرماتا ہے۔ دوسرا معجزہ، اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع فرما دیا تھا۔
آپ علیہ السلام جب چاہتے اپنے وزراء اور لشکر سمیت تخت پر سواری فرماتے اور جس طرف ہواؤں کو حکم دیتے وہ اسی طرف لے جاتی. دیکھیں یہ تو معجزہ حضرت سلیمان علیہ السلام. آج ہوائی جہاز، ایروپلین وغیرہ یہ چیزیں بآسانی بتاتی ہیں کہ یہ تو مادیت سے تیار کی گئی ہیں، اور وہاں اللہ تعالیٰ نے ان انبیاء علیہ السلام کو اتنا زبردست قوت اور طاقت عطا کی ہوتی ہے کہ یہ دیکھیں یہ بغیر کسی چیز کے، بغیر انجن کے، بغیر کسی سہارے کے کیسے ہواؤں میں سفر کرتے تھے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. حضرت سلیمان علیہ السلام کو جنوں پر بھی قابو دیا گیا تھا. آپ علیہ السلام جنوں سے جیسی چاہتے خدمت لیتے تھے. بعض جنات سمندر میں غوطے لگا کر حیرت انگیز خزانے لے آتے اور بعض اونچے محلات اور عالیشان عمارتیں بناتے جس میں بیت المقدس اور مسجد اقصی کی تعمیر بھی شامل ہے. یہ جنات حوض کے برابر تھال بناتے جس میں ہزاروں لوگ کھانا کھا لیتے. بڑی اور وزنی دیگیں بناتے جنہیں چولہوں پر جما دیا جاتا اور سیڑھیوں کے ذریعے ان پر چڑھا جاتا. یہ بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ تمام جنات آپ کے قبضے میں تھے. اگلا معجزہ، اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ جاری فرما دیا تھا تاکہ اسے جس کام میں چاہیں استعمال کر سکیں اور اس سے جو چیز چاہیں بنا لیں. گویا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے لوہے کو موم بنا دیا تھا. ملکہ بلقیس، دیکھیے ملکہ بلقیس کا اسلام قبول کرنا یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی فوج میں پرندوں کے لشکر کا سردار ایک حدود تھا. ایک مرتبہ حدود تاخیر سے دربار میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ میں شہر سبا سے ایک یقینی خبر لایا ہوں. میں نے ایک عورت دیکھی کہ ان پر بادشاہت کر رہی ہے اور سلطنت کی تمام چیزیں اس کے پاس ہیں اور اس کا بہت بڑا اور قیمتی تخت ہے. میں نے اسے اور اس کی قوم کو دیکھا کہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہیں اور شیطان نے ان کے اعمال ان کی نگاہوں میں سنوار کر رکھے ہوئے ہیں اور ان کو سیدھی راہ سے بہکایا ہوا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ سن کر ملکہ بلقیس کو ایک خط تحریر فرمایا اور حدود کے ذریعے اس خط کو بھجوا دیا. چنانچہ ہدہد ملکہ بلقیس کے محل میں پہنچا اور اس خط کو ملکہ بلقیس کی گود میں ڈال دیا اور دوبارہ لوٹ آیا. ملکہ بلقیس نے جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی مہر خط پر دیکھی اور ایک پرندے کو آپ علیہ السلام کا تابع دیکھا تو کانپ گئی. دیکھیے یہ بڑی شان ہوتی ہے انبیاء علیہ السلام کی کہ اللہ تعالیٰ بہت ساری چیزوں کو ان کے تابع کر دیتا ہے. جب وہ ملکہ کانپ گئی تو ملکہ بلقیس نے خط پڑھ کر اپنے وزراء کو طلب کیا اور ان سے کہا کہ اے سردارو، بے شک میری طرف ایک عزت والا خط ڈالا گیا ہے. بے شک وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے اور بے شک وہ اللہ کے نام سے ہے جو نہایت مہربان رحم والا. اس خط میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف سے یہ حکم ہے کہ مجھ پر بلندی نہ چاہو اور گردن جھکا کر میرے پاس حاضر ہو جاؤ. سرداروں نے کہا ہم بہت طاقتور ہیں لیکن تیرے حکم کے تابع ہیں، تو جو حکم دے گی ہم وہ کریں گے. ملکہ بلقیس نے کہا میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف ایک تحفہ بھیجتی ہوں، پھر دیکھتی ہوں کہ ایلچی کیا جواب لاتا ہے. جب سفیر تحائف لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش ہوا تو آپ علیہ السلام نے تحائف قبول نہیں کیے اور سفیر سے فرمایا کہ یہاں سے لوٹ جاؤ. اگر وہ سب مسلمان ہو کر یہاں حاضر نہ ہوئے تو ہم ان پر ضرور ایسے لشکر کے ساتھ حملہ کریں گے جس سے مقابلے کی ان میں طاقت نہ ہوگی. جب قاصد اس قدر سخت جواب لے کر واپس پہنچا، ملکہ بلقیس کو اطاعت قبول کرنے کے سوا کوئی راستہ نظر نہ آیا. چنانچہ وہ اپنے تمام سرداروں سمیت حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے روانہ ہوئی. جب ملکہ بلقیس محل سے چند میل کی دوری پر تھی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربار میں حاضر جن و انس سے دریافت فرمایا کہ کون اس عورت کے تخت کو یہاں لا کر حاضر کر سکتا ہے. ایک طاقتور جن نے کہا میں اس مجلس کے ختم ہونے سے پہلے تخت حاصل کر سکتا ہوں. دوبارہ دربار میں موجود ایک آدمی جس کا نام آصف بن برخیہ تھا، قرآن مجید میں تفسیر میں موجود ہے، آصف بن برخیہ، جسے اللہ تعالیٰ نے کتاب کا غیبی علم عطا فرمایا تھا، عرض کی کہ میں آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے تخت کو حاضر کر دوں گا. پھر اس نے اجازت ملتے ہی اگلے ہی لمحے تخت کو حاضر کر دیا. حالانکہ ملکہ بلقیس کا تخت یمن میں تھا جو کہ فلسطین سے تقریباً 2000 میل دور ہے. 2000 میل دور. پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اس تخت کی صورت بدل دو تاکہ دیکھیں کہ وہ ملکہ کس قدر عقل مند ہے. جب ملکہ بلقیس، میں یہاں پر تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہوں گا
کہ دیکھیے